ویلکم بیک. جی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ انڈو پاک کانفلکٹ میں دونوں میڈیا نے کیا رول ادا کیا. اس میں 2-3 منٹ اس پہ ذرا بات کر لیں بیکاز یہ بہت اہم مسئلہ. 1989 میں راجیو گاندھی صاحب یہاں آئے, بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھیں. ان کی کوشش تھی کہ ایک نیا دور امن کا شروع کیا جائے. ہمارے میڈیا نے دھجیاں اڑا دی کہ یہ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے, کشمیر جو ہے اس کا مسئلہ ڈسکس ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. حالانکہ اس 2 میٹنگز میں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہوئیں ود راجیو, سیاچن کے بارے میں پوری ڈسکشن ہوئی, کلچرل اکارڈز ہوئے, یہ میڈیا فریڈم کی بات ہوئی کہ وہاں سے اخباریں یہاں آئیں گی وہاں جائیں گی, بڑی زبردست باتیں ہوئی. اور سیاچن کی جو پوری ڈیمارکیشن تھی اور فائنل ڈیفنس سیکرٹریز کی بات آخر تک ہو چکی تھی. مگر ہمارے میڈیا نے یہ کہا کہ نہیں جی ہم نے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا اس لیے باقی مسئلے حل نہیں ہونے چاہیے, اور وہ ڈیریل ہو گئی ساری بات. اس کے بعد جب راجیو گاندھی صاحب واپس گئے تو انہوں نے بھی یہ بات شروع کرنے کی کوشش کی تو انڈین میڈیا ان کو پڑ گیا کہ آپ کون ہوتے ہیں, کشمیر کی بات تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کرنا, آپ تو سیاچن کیوں سیاچن کی ڈی ملٹرائزیشن کی کیوں بات کرنے گئے, وہ تو ہمارے پاس ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے. تو راجیو گاندھی صاحب بھی پیچھے بھاگ گئے, پھر خیر وہ اسیسینیٹ ہو گئے. اس کا اگلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو پھر 1996-97 میں پھر یہ فارن سیکرٹری سٹاکس ہوئیں اور اس میں پھر یہ بات کو آگے بڑھانے کی بات کوشش ہوئی. پھر جب ہندوستان کے فارن سیکرٹری واپس گئے تو ہندوستان کا میڈیا ان کو پڑ گیا کہ آپ نے مانا کیوں کہ کشمیر جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹ ہے. کشمیر تو ایک مسئلہ ہے, ڈسپیوٹ نہیں ہے. ڈسپیوٹ ماننے کا مطلب ہے کہ پھر لین دین کرنی پڑ جائے گی. تو پھر انڈیا پیچھے ہٹ گیا, حالانکہ ان کے فارن سیکرٹری یہاں بیٹھ کے مان کے گئے تھے کہ جی وہ ڈسپیوٹ ہے اور اس کی سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. اسی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ 99 میں کیا ہوا. 99 میں یہ لاہور ریزولوشن سارا کچھ ہوا اور ہمارے میڈیا نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ جی کشمیر کی بات نہیں ہو رہی, کشمیر کی بات نہیں ہو رہی. حالانکہ بیک چینل ڈپلومیسی نواز شریف صاحب نے شروع کر دی تھی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. تو یہ اس طریقے کے ساتھ اتنے انسٹنسز ہیں. اور اب آپ نے حال ہی میں دیکھ ہی لیا یہ شرم الشیخ کے بعد کیا ہوا اور ممبئی کے بعد کیا ہوا. تو انڈین میڈیا ہمیشہ ایک نیگیٹو رول ادا کرتا ہے. کشمیر کے بارے میں انڈین میڈیا نے بالکل آنکھیں بند کر رکھی ہیں. کشمیر میں اتنے ہزاروں لوگ مارے گئے, انڈین میڈیا نے آج تک ایک سٹوری نہیں وہاں چھپی کہ وہاں انڈین ایسے ہے جیسے کہ بالکل بلینکٹ کچھ ہوا ہی نہیں ہو. تو ہمارا میڈیا تو پھر بھی بلوچستان کی بات کرتا ہے. ہمارا میڈیا جہاں بھی کچھ ہو وہاں جاتا ہے, دیکھتا ہے اور حقوق اور حقائق کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو میں آپ سے کہوں ہمارا میڈیا جوان میڈیا, انڈین میڈیا بوڑھا ہو چکا ہے. ہمارا میڈیا جوان ہے, اس میں غلطیاں ضرور کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا, مگر پھر بھی اس میں جذبہ ہے اور وہ اکاؤنٹیبلٹی حکومت کی اور پالیٹیشنز کی سارا وقت کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ کارپوریٹ سیکٹر کی کرتے رہتے ہیں. اور انڈین میڈیا میں آپ بالکل ایسی چیز نہیں دیکھیں گے. سیٹھی صاحب آپ نے بات کی ہمارے اپنے میڈیا کی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایٹ ٹائمز کچھ باتیں جن کے اوپر پولیٹیشنز کو بھی اعتراض ہوتا ہے جی کہ یہ بہت زیادہ اس طرح کی انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں ہونی چاہیے, یا ٹائمز جو باتیں کرتے ہیں وہ سنسیشنلائز کر رہے ہیں جی آپ اپنی ایک سٹوری کو, لیکن اگر کوئی ابیوز آف پاور کہیں پہ ہو رہا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, اس کو انٹروگیٹ کرنا, انویسٹیگیٹ کرنا اور لوگوں کو حقیقت دکھانا, اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پر لائن ڈرا ہونی چاہیے کہ نہیں جی نتھنگ بیونڈ دس؟ دیکھیے قانون تو بڑا کلیئر ہے نا, جہاں قانون نے لائن ڈرا کی ہے, پارلیمنٹ نے جہاں لائن ڈرا کی ہے وہاں لائن ڈرا ہونی چاہیے. اوپینین آپ ضرور دیں, گالی گلوچ نہ کریں. یلو جرنلزم کسی چیز کا نام ہے نا, وہ کیا ہے اس وقت؟ آپ جب ہمارے اخبار اٹھا لیں تو آپ دیکھیں کتنی یلو جرنلزم ہو رہی. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ذمہ داری اب کیوں ہو کر کیوں رہے ہیں, کر اس لیے رہے ہیں کیونکہ وہ بکتی ہے. اچھا یلو جرنلزم صرف یہاں نہیں دنیا میں بکتی ہے, ہمیں سننے کی بھی عادت ہے, اور یہ جو ٹیبلوئڈز ہیں وہ یلو مگر وہاں بھی لا آف ڈیفامیشن اپلائی کرتا ہے. تو میں آپ سے عرض کروں ہمیں بھی تھوڑا سا ذمہ داری کے ساتھ اپنی جو اوپینینز ہیں اور جو لکھتے ہیں اس کو ذرا خیال سے لکھنا چاہیے. اگر میں آپ کی توہین کر دوں تو پھر میری آزادی کیا ہوئی؟ آپ کی آزادی تو میں نے چھین لی نا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں جہاں جاتا ہوں لوگ ایک زمانہ تھا کہ وہ میڈیا کی وہ داد دیتے تھے میڈیا کو, اور پھر وہ گالی بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے آپ کسی کی بات نہیں سنتے. ٹھیک ہے آپ نے جمہوریت کے لیے یہ کیا وہ کیا, مگر آپ ہر روز فلانے کی آپ پگڑی اچھال دیتے ہیں, فلانے کا یہ کر دیتے ہیں, فلانے کا یہ کر دیتے ہیں. کرنا ضرور چاہیے, انویسٹیگیٹ ضرور کرنا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی لوگوں کی کرنی چاہیے, مگر اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی خیال کرنا چاہیے. سیٹھی صاحب جب ہم بات کرتے ہیں, پہلے بات ہوئی نا لائرز کی کہ دے ہیو ٹرنڈ انٹو اے پریشر گروپ, تو آپ پھر یہ بات مانتے ہیں کہ میڈیا اٹ سیلف ہمارا بھی ایک پریشر گروپ بن گیا ہے؟ بہت بڑا پریشر گروپ, اور وہ پریشر گروپ جو اس وقت اکاؤنٹیبل نہیں ہے. مجھے اس چیز کا فکر ہے, آزادی کا فکر نہیں ہے. آزاد اب ہو گئے ہیں,
ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, بڑی جد و جہد کے بعد یہ ہوا ہے, مگر اب ہم بھی تھوڑی سی دوسری ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس ایکسٹریم کی طرف نہیں جانا. ہم ایکسیڈ کر رہے ہیں ہر چیز. یہ ہوتا ہے ایکچولی ہسٹری میں, یہ ہوا ہے جب بھی آپ آزادی لیتے ہیں نا, یہ چھینتے ہیں تو پھر اب دوسری ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں. میرا خیال ہے ہم بھی ٹھیک اگلے 8-5 سال میں ٹھیک ہو جائیں گے, سینٹر میں آ جائیں گے. یہ آج کل جو وکلا حضرات ہیں, نوجوان لوگ ہیں, آپ نے دیکھا یہ زیادہ تر ینگ لوگ ہیں, یہ بھی تھوڑے سے وائز ہو جائیں گے, ان کو بھی احساس ہو جائے گا کہ ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے قانون کو. تو یہ وقت لگتا ہے, نیا ملک ہے, 50-60 سال ایک نیشن کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا. ہمیں نوجوان ملک, لڑائی جھگڑے بھی نوجوان ملکوں میں ہی ہوتے ہیں اور درمیان ان کے ہوتے ہیں. پرانے جو سویلائزیشنل ملک ہیں وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. یہ نئے تھرڈ ورلڈ میں آپ دیکھیں کتنی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. سیٹھی صاحب, ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس طرح سے ہمارا میڈیا نارملی بات کرتا ہے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں, خاص طور پہ آرمی کے بارے میں, اور آرمی کی انوالومنٹ گورنمنٹ فارمیشن کے اندر, ایک کسی جماعت کے کو سپورٹ کس طرح کرتی ہے جی, جو اپوزیشن میں ہیں ان کو بنا رہے ہیں, پھر کنگز پارٹیز جس طرح بنتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں وہ اس طرح کی جو چیز اگر ہم انویل کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے میں دیکھتا رہا ہوں اس میڈیا کو کہ اس میڈیا نے کیسے مٹھائی بانٹی تھی, کھائی تھی, بانٹی تھی جب نواز شریف صاحب کے خلاف کو ہوا تھا, اور ہمارے دوست اس میں شامل, کیونکہ نواز شریف صاحب بڑا تشدد کر رہے تھے میڈیا کے اوپر, کریک ڈاؤن تھا, تو میڈیا نے کہا شکر ہے یہ گئے. پھر میں نے دیکھا کہ اس میڈیا نے کیسے سلوٹ کیا جنرل مشرف کو, پہلے کارگل کے اوپر, ان کا خیال تھا ہم کشمیر لینے والے ہیں. پھر میں نے دیکھا ہمارے میڈیا نے جب مشرف کی پاپولیرٹی کس نے بڑھائی, میڈیا نے بڑھائی. عوام کو کیا پتا مشرف کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, ہمارے میڈیا نے ان کو بلڈ اپ کیا تھا نا مشرف کو, جبکہ ان کی 70% گیلپ پول میں پاپولیرٹی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, ہمارے میڈیا نے ان کی بکس, ان کی کتاب کی ریویوز چھاپے نا, واہ 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 واہ. ہمارے میڈیا نے ان کی بیٹھ کے انٹرویوز کی نا, اور داد دی کہ آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا. اور یہ وہی میڈیا ہے جو کہ پھر مشرف کے جب خلاف ہوا تو بالکل دھجیاں اڑا دی. تو فوج, یہ وہی میڈیا ہے جو ساری جب سے آزاد ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ سویلین رول ہونا چاہیے, مگر جب فوج آ جاتی ہے تو پھر فوج کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, پھر جب فوج کے خلاف ہو جاتے ہیں تو خلاف ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ہائٹ آف جب مجھے اتنی افسوس ہوا, ایک طرف ایک جمہوری موومنٹ چل رہا تھا یہاں ججز کی ریسٹوریشن کا, ایک اپوزیشن نے لانگ مارچ کی اور انہوں نے کہا ہم تشدد کے اوپر نہیں آئیں گے, ہم لانگ مارچ کریں گے, ہمارا حق ہے. اگر ہمیں روکا گیا تو پھر اگر روکنے کی کسی نے کوشش کی تو پھر لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے, مگر ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں. اس میں وکلا بھی تھے, ہمارے میڈیا والے بھی تھے, نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے, سب کچھ ٹھیک. پھر پتہ چلا کہ فوج نے اور امریکہ نے مل کے زرداری صاحب کے اوپر پریشر ڈالا, اور اس کی وجہ سے اب ریسٹوریشن ہو رہی. تو آپ امریکہ کو تو گالی دیتے تھے نا کہ امریکہ بہت برا ہے, تو چلیں اگر آپ اس وقت کہہ دیتے کہ تھینک یو امریکہ, تو میں اس وقت بھی اعتراض کرتا کہ کوئی ضرورت نہیں امریکہ کو تھینک کرنے کی, تو ہماری اپنی جدوجہد ہے. ہمارے ایک سیکشن میڈیا نے داد دی, سلوٹ کیا آپ پاکستان کی آرمی کو کہ آپ نے زبردست جمہوری رول ادا کیا, اور نام لے لے کے دیکھیے انہوں نے ضرور کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے رول نہیں, میں تو خود کہتا ہوں کہ آرمی کا بڑا اچھا رول تھا, مگر ہمیں یہ بھی ایکسٹریم کی طرف نہیں جانا چاہیے. ایک طرف ہم گالی پہ اتر آتے ہیں, دوسری طرف ہم سلوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بیلنس رکھنا چاہیے, ایک گریوٹی ہوتی ہے. سیٹھی صاحب, ون لاسٹ کوسچن, بڑا بریفلی بتائیے گا, آپ نے کہا آرمی کو ایٹ ٹائم سلوٹ بھی کرتے ہیں, کیا اس طرح کے ٹیک اوورز کے بعد آپ سمجھتے ہیں کسی بھی ڈکٹیٹر کے خلاف فوری طور پر میڈیا لکھ سکتا ہے, کنڈیم کر سکتا ہے کہ نہیں جی غلط ہیں, اور پھر دیکھیے میڈیا نے لکھا بھی اور پہلے بھی لکھا اور لکھنا چاہیے. یہ سول ملٹری امبیلنس جو ہے نا, میری یہ ویو ہے کہ سویلینز جتنے بھی برے ہیں, سویلین رول از آلویز بیٹر دین ملٹری رول. اب پرابلم ہمارا کیا ہے کہ ملٹری جب بھی آتی ہے اس کی جو گورننس ہے نا, معیشت, وہ بہتر چلاتی ہے, کیونکہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اگر ان کی کرپشن بھی ہوتی ہے تو کوئی دکھانے والا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ کرپشن اندر رہتی ہے. جب سیاستدان ہوتے ہیں تو پبلک فگرز ہیں, ان کی کرپشن سامنے آ جاتی ہے. تو ہمیں ذرا بیلنس رکھنا چاہیے. اگر ملٹری رول ہے تو اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. سیٹھی صاحب, وقت ختم ہو گیا ہے, ادروائز وی وڈ ہیو کنٹینیوڈ دس ڈیبیٹ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا آج کا. آج سیٹھی صاحب نے بہت سی باتیں کہیں اور میں نے بھی بڑی خاموشی سے سنی, کیونکہ آج ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے تھے کہ ہم کیا غلط کرتے ہیں. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.